محفل ادب کی اس انجمن میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اور میرے دل نشیں عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع منشی پریم چند کی حالات زندگی اور ان کی ادبی کارنامے کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع جو ہے 10ویں جماعت کے نصاب کا حصہ بھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر منشی پریم چند کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے کو۔ سب سے پہلے ہم متن کی تدریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی پیش کر دوں گا آخر میں کہ منشی پریم چند نے کیا لکھا، کیا کیا۔ چلیے شروع کریں۔ پریم چند یہاں پہ لکھا ہے کہ 1880 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے اور 1936 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اس دنیا سے چل بسے۔ پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے تھا۔ 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے کے فرد تھے۔ پریم چند کا جو اصلی نام تھا وہ دمپت رائے تھا۔ تو 1880 عیسوی میں بنارس یعنی اتر پردیش کے ایک گاؤں میں جس کا نام تھا لمحی، وہاں پر یہ پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق جو تھا ایک شریف گھرانے سے تھا جہاں پر ہر ایک بندہ جو تھا پڑھا لکھا تھا۔ فرد کہتے ہیں آدمی کو۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں ملازم تھے، یعنی منشی پریم چند کے جو والد صاحب تھے وہ ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا، انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ جب 5 سال کی عمر میں پریم چند پہنچے تو انہیں ایک مولوی صاحب کے پاس ان کے والد صاحب نے بٹھا دیا کہ بیٹا آپ عربی اور فارسی جو ہے اردو اور فارسی کی آپ کیا کرو گے، تعلیم سیکھو گے۔ تو جب ان کی عمر 14 سال کی ہو گئی تو ان کے والد جو تھے ان کا تبادلہ گورکھپور میں ہو گیا۔ تو پریم چند کے والد صاحب انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں ایک مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں ان کو داخل کرایا جاتا ہے، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں یعنی 5 کلاسیں انہوں نے وہاں سے حاصل پڑھی ہیں۔ نامساعد کہتے ہیں برے حالات، بری چیز کو۔ نامساعد حالات کے باعث وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکے، یعنی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں کی، اور اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ پھر کیا 10ویں کے بعد انہوں نے اسکول میں ملازمت بھی حاصل کر لی اور کہیں درس و تدریس کا کام بھی شروع کر دیا۔ البتہ ملازمت کے دوران ہی ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے۔ ایف اے کہتے ہیں 12ویں کو اور بی اے کہتے ہیں بیچلر آف ایجوکیشن یعنی گریجویشن کو۔ یہ 2 ایگزام جو ہیں انہوں نے ملازمت کے دوران ہی پاس کیے۔ 1902 عیسوی میں وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں داخل ہوئے۔ 1902 عیسوی میں اب وہ کہاں گئے؟ الہ آباد میں ایک کالج تھا جو ٹریننگ کالج تھا، وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا۔ جب وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں پہنچے تو وہاں پر داخل ہونے کے بعد انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس کالج میں پریم چند تقریباً 2 سال تک رہے۔ یہاں انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے اچھا ماحول ملا اور انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار معبد یہیں لکھا۔ اب جو منشی پریم چند تھے ان کو الہ آباد کی زندگی اتنی راس آئی کہ انہوں نے وہاں اتنا سیکھا کہ ان کی ادبی صلاحیت جو تھی وہ نکھر کر سامنے آئی، اور اتنا اچھا ماحول انہیں ملا کہ انہوں نے اپنا پہلا ناول جو تھا اسرار معبد وہ کہاں پر لکھا؟ الہ آباد میں، جو بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز حلق میں قسط وار شائع ہوا، یعنی ہفتے میں ایک دن ایسے کرتے کرتے وہ جو ناول تھا وہ ان کا آواز حلق نام کی ایک اخبار تھی، اس میں شائع ہوا۔ 1905 عیسوی میں ان کا تبادلہ کانپور میں ہوا، جہاں منشی دیا رام نگم ایڈیٹر زمانہ سے عمر بھر کی دوستی کی بنیاد پڑی۔ اب 1902 کے بعد 1905 میں ان کا تبادلہ کہاں پر ہوا؟ کانپور میں ہوا۔
جہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے منشی دیا رام نگم سے، جو اس وقت کیا تھے، ایڈیٹر، ایک میگزین نکلتی تھی اس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ زمانہ نام کی ایک میگزین نکلتی تھی جس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ تو وہاں سے ان کی دوستی جو تھی وہ ان کے ساتھ ہو گئی، اور اب انہوں نے مستقل طور پر زمانہ میں اصلاحی، سوانحی اور ادبی تبصرے لکھنے شروع کیے۔ جب ان کی دوستی بڑھ گئی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ زمانہ جو میگزین نکل رہا تھا اس کے لیے انہوں نے اصلاحی، سوانحی اور ادبی تبصرے جو تھے وہ انہوں نے لکھنے شروع کر دیے۔ کانپور کی زندگی اور ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی جو زمانہ انہوں نے کانپور کے اندر گزارا، اس میں پریم چند کی جو صلاحیتیں تھیں، جو ان کے اندر خصوصیات پائی گئی تھی، اس کو اس جو زمانہ تھا اس زمانے نے بہت نکھارا۔ کانپور کی زندگی جو تھی وہ ان کو بہت راس آئی، جس کی وجہ سے ان کا جو شعور تھا وہ اور پختہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں ان کا سیاسی اور سماجی شعور پختہ ہو گیا اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوا۔ بیدار ہونا یعنی جاگ جانا۔ اب کیا ہوا، حب الوطنی یعنی وطن سے دوستی کا جذبہ جو تھا ان کا اور زیادہ بڑھ گیا۔ جب وہ کانپور کے علاقے میں قیام کر رہے تھے تو اس وقت ان کا شعور یہ پختہ ہوا کہ اب محبت جو ہے اپنے وطن سے یہ بہت ضروری ہے، تو یہ جذبہ ان کے اندر جاگرک ہوا۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ان کا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے فرزی نام سے 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہاں پر 1908 دیا ہوا ہے لیکن 1907 میں شائع ہوا تھا۔ اور یہ جو ان کا فرضی نام تھا کیا تھا، نواب رائے۔ نواب رائے ان کا نام جو تھا یہ ان کے چاچا نے رکھا ہوا تھا، تو اس نام سے انہوں نے ایک افسانوی مجموعہ لکھا سوز وطن، جو کیا ہو گیا تھا، ضبط ہو گیا تھا۔ انگریز سرکار نے اس کتاب پر پابندی عائد کر کے اس کی کاپیاں نظر آتش کر دی۔ اب کیا ہوا کہ انگریزوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کتاب کے اندر ہمارے خلاف زہر گھولا گیا ہے، ہمارے خلاف جو ہے باتیں کی گئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کتاب پر پابندی لگا دی اور اس کتاب کو بند کر دیا، اور اس کی جو فوٹو اسٹیٹ کاپیاں تھیں اس کو انہوں نے جلا دیا۔ آگے دیکھیں، کانپور کے 4 سال قیام کے بعد ان کا تبادلہ ضلع ہمیرپور میں بحیثیت ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے ہوا۔ اب کانپور میں جو انہوں نے 4 سال کا زمانہ گزارا تو اس کے بعد ان کا جو تبادلہ تھا یعنی ٹرانسفر جو ہوئی وہ ضلع ہمیرپور میں ایک ڈپٹی انسپکٹر کی حیثیت سے ہوئی۔ یہاں پریم چند کو دیہات میں جانے اور کسانوں کی زندگی کے گوناگون مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کا تبادلہ ہمیرپور میں ہوا تو یہاں پر انہوں نے دیہات یعنی گاؤں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، یعنی گوناگون ہر طرح کے جو مسائل تھے لوگوں کو پیش آنے والے، ان کے بارے میں جانا اور خود جا کر ان سے باتیں کی، ملاقاتیں کی، اور پھر جا کر ان مسائل کو اپنے افسانوں کے اندر پیش کرنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں ان کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ گورکھپور چلے آئے۔ اب کیا ہوا کہ جب ضلع ہمیرپور میں وہ اپنی نوکری کر رہے تھے، ملازمت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی صحت جو تھی وہ بھی خراب ہونے شروع ہو گئی۔ تو اب وہ جب خراب ہونے شروع ہو گئی ان کی صحت، تو انہوں نے واپس گورکھپور میں آنا کا ارادہ کر لیا، تو واپس وہ گورکھپور میں چلے آئے۔ گورکھپور کا قیام ان کی ادبی زندگی کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوا۔ سازگار ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا۔ اب کیا ہوا کہ جو گورکھپور میں انہوں نے زمانہ گزارا اس نے ان کی زندگی میں بہت اہم کام کیا۔ اس زمانے نے یعنی اس وقت نے ان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کر دیا۔ اسی زمانے میں ان کی کہانیوں کا مجموعہ پریم پچیسی شائع ہوا اور ایک اور ناول گوشائے عافیت مکمل ہوا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کا ناول اور ان کی کہانیوں کا مجموعہ جو تھا وہ مکمل بھی ہوا اور شائع بھی ہوا۔ ان کا جو کہانیوں کا مجموعہ شائع ہوا وہ کس نام سے ہوا؟ پریم پچیسی۔ اور ناول جو مکمل ہوا وہ گوشائے عافیت۔
1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پھر مختلف پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ لکھا تو اس کے بعد 1921 میں انہوں نے سرکاری جو ملازمت کر رہے تھے اس ملازمت سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا اور پھر الگ الگ جگہوں پر پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ایک ہندی ماہنامہ مریادہ کی ادارت کے فرائض بھی کچھ دیر کے لیے انجام دیے۔ اب کیا اردو میں تو ان کا ایک پرچہ تھا جس کا نام ہنس تھا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہندی میں بھی ادارت کی ہے۔ انہوں نے ہندی جو پرچے تھے ان میں بھی انہوں نے کام کیا، اس کی ادارت کے فرائض کو انجام دیا۔ اور وہ جو پرچہ تھا ہندی، وہ کون سا تھا؟ ماہنامہ جو مہینہ بھر میں نکلتا تھا، وہ ہے مریادہ۔ مریادہ نام کا ایک رسالہ تھا جو مہینے کے بعد نکلتا تھا، وہ ہندی پرچہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پریس خریدا، یعنی انہوں نے اپنی پرنٹنگ پریس لے لی اور باقاعدہ پبلشنگ کا کام شروع کیا۔ اس پریس نے انہوں نے اپنے کیا ہوا کہ اس پریس سے انہوں نے اپنے چند مشہور ناول پردہ مجاز، غبن، میدان عمل اور گودان کے ہندی ایڈیشن شائع کیے۔ جب انہوں نے اپنا پریس جو تھا وہ لے لیا اور اس کو چلانے لگے، یعنی پرنٹنگ کا کام اپنے گھر پر رکھ لیا، تو اس وقت انہوں نے جو کہانیاں لکھی تھی، جو ناول لکھے تھے، یعنی افسانے اور ناول لکھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے اپنے پریس کے ذریعے ان کو شائع کرنا شروع کر دیا۔ اور کون کون سے ناول تھے جو شائع کیے؟ پردہ مجاز، غبن، میدان عمل اور گودان، یہ ان کے مشہور ناول بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مشہور ناول بازار حسن بھی ہے، اور یہ جو ناول ہیں یہ ہندی ایڈیشن میں انہوں نے شائع کیے۔ پریس کی آمدنی یعنی انکم سورس بہت ہی کم تھی، جو کام پریس پہ کر رہے تھے اس سے آمدنی جو تھی بہت کم ہو رہی تھی، لہٰذا 1925 میں لکھنؤ آ کر مختلف جگہوں پر کام کرنے لگے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہیں پریس سے اتنی انکم سورس نہیں مل رہا تھا، ان کا وقت گزاری نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اب مختلف جگہوں پر لکھنؤ میں آ کر کام کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کی غرض سے ممبئی بھی گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکے اور واپس چلے آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب 1925 میں وہ لکھنؤ آئے تو اس کے بعد انہوں نے فلموں کے لیے کہانیاں لکھنی بھی شروع کر دی، اور اس غرض سے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا سفر جو تھا وہ کہاں کا کیا؟ ممبئی کا۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک وہاں نہ رہ سکے، یعنی ٹک نہ سکے، تو وہ واپس وہاں سے چلے آئے۔ اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا جو بہت ہی مقبول ہوا، لیکن صحت جو تھی مستقل طور پر خراب رہنے لگی، بیماری بڑھتی گئی اور 1936 میں انتقال کیا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے واپس آ کے پرچہ نکالا تو ان کی آخری ایام میں صحت جو تھی وہ خراب رہنے لگی، اور مستقل طور پر وہ طبیعت ان کی ناساز جب ہو گئی تو اس کی بیماری بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو ان کا انتقال جو ہے وہ 1936 میں ہوا۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اردو میں افسانہ نگاری کی جو روایت تھی، جو یہ ادبی نقوش جو تھے، یہ کس کے ہاتھوں سے سامنے آئے؟ منشی پریم چند کے ہاتھوں سے۔ انہوں نے بہت سے افسانوی مجموعے لکھے اور ان جو شائع بھی ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو تھا وہ سوز وطن، دوسرے نمبر پر پریم پچیسی، تیسرا پریم چالیسی، اور پھر اس کے بعد فانوس خیال جو ہیں، یہ ان کے اہم افسانوی مجموعے یا ان کی اہم افسانوی کتابیں بھی ہیں اور جو بہت ہی مشہور ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہیں، اور انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں۔ افسانہ نگار تو وہ ہیں، ساتھ میں وہ ناول نگار بھی تھے۔ تو ناولوں ان کے جو ناول ہیں جو مشہور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ بازار حسن، دوسرا میدان عمل اور تیسرا گودان۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع اور کسانوں اور مزدوروں کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے زندگی کے مرقع،
یعنی زندگی کے نقشے، اور حقیقی تصویریں یعنی سچی تصویریں، اور ان کے جو کہانیاں ہیں اس کے اندر ہندوستان کے جو دیہاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ان کے افسانوں کے جو کردار ہوتے ہیں وہ کوئی اعلیٰ پائے کے نواب یا بادشاہوں کے بیٹے یا بادشاہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے افسانوں کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ غریب عوام یعنی کسانوں میں سے کوئی ہوگا، اور یہ چیز ان کے افسانوں میں بخوبی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہے۔ پریم چند نے جو کچھ لکھا ہے بہت سادہ لکھا ہے، ان کی تحریر جو ہے بہت آسان ہے، اسے پڑھنے کے بعد انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پرمغز باتیں بیان کر دیتے ہیں، یعنی آپ بڑے جملے استعمال نہیں کرتے بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ باتیں دماغ کے اندر اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ دوبارہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے ہیں۔ اب صرف انہوں نے افسانے اور ناول نہیں لکھے بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر الگ الگ مضامین لکھے ہیں۔ ان کے وہ مضامین جو ادبی اور لسانی مسائل اور مباحث سے متعلق ہیں۔ اب 3 لفظ ہیں: ادبی، لسانی اور مباحث۔ ادبی کہتے ہیں لٹریچر کے حوالے سے، لسانی کہتے ہیں لنگوسٹک یعنی زبان کے حوالے سے، اور مباحث کہتے ہیں بحث و تکرار کے حوالے سے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو تینوں قسم کے جو موضوعات ہیں، جو مسائل ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، جو پیش کیے ہیں، آج بھی بڑی معنویت یعنی بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی آج بھی جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت ہے۔ یہ تھا ہمارا موضوع۔ ایک بار میں اس کو اوور ویو دے دیتا ہوں، یعنی اس کی ریویژن کرا دیتا ہوں کہ منشی پریم چند جو تھے ان کا اصلی نام دمپت رائے تھا اور نواب رائے کے نام سے کہانیاں لکھتے تھے۔ کیا ان کی پیدائش جو ہے وہ 1880 عیسوی میں ہوئی بنارس کے گاؤں میں۔ تو ان کے والد جو تھے وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ ان نے ایک مولوی صاحب کے پاس ان کو بھیج دیا جہاں سے ان نے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب وہ چھٹی جماعت میں داخل ہوئے تو وہ کہاں چلے گئے؟ مشن اسکول میں، جہاں سے انہیں 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں چلے گئے جہاں سے انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایف اے اور بی اے کا امتحان پاس کیا اور ملازمت شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا سفر جو تھا ملازمت کے سلسلے میں الہ آباد چلے گئے۔ الہ آباد میں جا کر ان کو ایک سازگار ماحول ملا جہاں پر ان کی جو ادبی صلاحیت تھی وہ نکھر کر سامنے آئی، تو انہوں نے ناول بھی لکھے اور افسانے بھی لکھے۔ تو ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا وہ سوز وطن کے نام سے منظر عام پر آیا، تو اور ان کا جو پہلا ناول تھا وہ اسرار معبد کے نام سے انہوں نے لکھا۔ پھر کیا ہوا کہ 1905 میں کیا ہوا کہ جب ان کا تبادلہ کانپور میں ہوا تو وہاں ان کی ملاقات منشی دیا رام نگم سے ہوئی، تو انہوں نے ان کی اصلاح کے ساتھ ان نے کیا کیا کہ زمانہ جو تھا رسالہ اس کے اصلاحی اور سوانی اور ادبی تبصرے جو تھے وہ انہیں لکھنے شروع کیے، اور کانپور کی زندگی جو تھی ان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کر رہی تھی۔ اور اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ جو تھا وہ بھی پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی۔ تو اس باعث انہوں نے ایک افسانوی مجموعہ سوز وطن لکھا جس کے اندر ہندوستان کے عوام کے شعور کے بات، ان کی اچھائی کے بارے میں باتیں کی، اور انگریزوں کے ظلم کے بارے میں باتیں کی جو انگریزوں کو پسند نہیں آئی، اور ان کی جو یہ کتاب تھی اس کو بند کر دیا اور جو کاپیاں تھیں اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ کانپور کی زندگی کے بعد وہ پھر ضلع ہمیرپور میں چلے آئے، تو وہاں پر ان کی جو پوسٹنگ ہوئی وہ کس حیثیت سے ہوئی؟ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کے۔ اب یہاں پر ان کو یہ موقع ملا کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی کس طرح کی ہے اسے دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے مطلب ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے اسے گاؤں میں لوگوں کے ساتھ جا کر دیکھا، ان سے باتیں کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کی صحت جو تھی وہ تھوڑی خراب رہنے لگی، تو واپس وہ کہاں آئے؟ گورکھپور میں چلے آئے۔ تو کانپور کا جو انہیں ماحول ملا تھا بڑا سازگار تھا۔ تو اس دور میں اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنے افسانوی مجموعے اور تصنیفات کا کام شروع کیا، اور ایک افسانوی کہانیوں کا ایک مجموعہ جو لکھا وہ پریم پچیسی کے نام سے لکھ کر سامنے لایا۔
اور ناول جو لکھا وہ گوشہ عفیف جو تھا وہ مکمل کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے شروع کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر وہ لکھنؤ بھی چلے گئے۔ ایک افسانہ ایک ہندی ماہنامہ تھا جو مریادا نام کا، اس کے ایڈیٹر بھی رہے، اس کے ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنا پریس خریدا، پریس خریدنے کے بعد اپنے ناول جو تھے، اپنے افسانے جو تھے ان کو پبلش کرنے شروع کر دیے۔ ان کے افسانوی مجموعے جو تھے وہ کون کون سے تھے؟ یہ پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، فانوس خیال جی بڑے قابل ذکر تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ناول جو تھے بازار حسن، گوشہ عفیف، میدان عمل اور گودان وغیرہ بہت مشہور تھے۔ اور وہ قصے کہانیاں جو لکھ رہے تھے، جب ان کو مطلب تھوڑی فرصت ملی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے علاوہ فلموں کے لیے کہانیاں لکھوں گا، تو وہ سلسلے میں ممبئی چلے گئے۔ اور جب ان کی ممبئی گئے تو وہاں پر ان کی صحت خراب ہو گئی، تو واپس کہاں آ گئے؟ بنارس میں آ گئے، اور 1936 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اور افسانوں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے بڑی تعداد میں دیگر مضامین بھی لکھے ہیں، جن کے ادبی حیثیت بھی ہے، لسانی حیثیت جن کی ادبی حیثیت بھی ہے، لسانی بھی ہے، اور مباحث کے متعلق بھی ان کے مضامین ہیں۔ اور آج بھی ان کی جو تحریریں ہیں بڑی معنویت کی حامل ہیں، یعنی ان کی اہمیت جو ہے آج بھی برقرار ہے۔ یہ تھا ہمارا موضوع منشی پریم چند کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اللہ حافظ۔ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دے دیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا۔